اس پروگرام کے اس ڈسکشن سیشن کے حوالے سے اگر میں بریف کروں تو یہ اپنے آپ میں ایک انوکھا اور بالکل ہی الگ جو ہے وہ سیشن ہے. اس حساب سے الگ ہے کیونکہ یہ ایک ایسے ایشو کے اوپر ہے جس پہ شاید اس سے پہلے کوئی پروگرام منعقد نہیں ہوا. بیسیکلی یہ سیشن، یہ ڈسکشن ایک پٹیشن کے اوپر ہے، ایک عوامی درخواست کے اوپر ہے جو ہماری جو مہمان اسپیکرز ہیں ان کی طرف سے بلوچستان ہائی کورٹ کو دائر کی گئی ہے. سمپلی اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ میں اپنے آڈینس کو دوں. آپ نے کراچی ٹو کوئٹہ یا گوادر سے کراچی یا پھر کراچی سے کوئٹہ یا پھر تربت کے راستے سے سفر کیا ہوگا. جتنی بھی آڈینس بیٹھی ہوئی ہے، جتنے بھی مرد حضرات ہیں، جو خواتین ہیں، جو بچے ہیں، سب نے اس پرابلم کو، یا ایک کلیکٹیو ایشو ہے جو تقریباً اس ہال میں بیٹھے ہوئے جتنے بھی معزز مہمان ہیں ان سب نے اس چیز کو فیس کیا ہوگا. وہ ایک ایسا ایشو ہے جو اتنے بلوچستان کو اگر ہم رقبے کے لحاظ سے دیکھیں تو ایک بہت بڑے رقبے پہ ہمارا جو ہے وہ بلوچستان صوبہ محیط ہے. اس پورے بلوچستان میں جتنی بھی شاہراہیں ہیں، آپ N10 کو دیکھ لیں، N20 کو 28، 29 یا 30 کو دیکھ لیں، جتنی بھی شاہراہیں ہیں وہ بہت لمبی لمبی مسافت پہ محیط ہیں. ان تمام شاہراہوں پہ اگر ہم عوامی سہولیات کو دیکھیں تو وہ نہ ہونے کے برابر ہیں، اگر ہیں بھی تو ناکافی ہیں. اسپیشلی اگر ہم فیمیل پرسپیکٹو سے اس تمام سینیریو کو دیکھیں تو اتنے لمبے سفر میں واش فیسلٹیز کا یا ٹوائلٹس کا یا جو ہے وہ اس طرح کی دیگر سہولیات کا نہ ہونا ایک بہت بڑا ایشو ہے اپنے آپ میں. تو اس ایشو کے اوپر ہماری مہمان اسپیکرز نے جو ہے وہ ایک پٹیشن دائر کی بلوچستان ہائی کورٹ میں. اس پٹیشن کے اوپر آج ہم اس سیشن میں گفتگو کریں گے. تو سب سے پہلے میں اپنی مہمان اسپیکرز کو 1 by 1 دعوت دوں گی کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لائیں. سو فرسٹ آف آل میں بلاؤں گی ڈاکٹر قرۃ العین بختیاری کو، جن سے آپ تمام واقف ہیں. وہ سوشل انٹرپرینیور ہیں، کمیونٹی آرگنائزر ہیں. شی از آلسو دا فاؤنڈر آف IDSP Institute for Development Studies and Practices, and she is working for Balochistan, especially for Balochistan, for decades. یعنی اتنے لمبے عرصے سے میم کمیونٹی ڈیولپمنٹ، ایجوکیشن اور مختلف چیزوں کے اوپر کام کر رہی ہیں. آئی تھنک دیٹ راؤنڈ آف اپلاز واز ناٹ ویلکمنگ، سو اٹ شوڈ بی لاؤڈر. ویلکم میم. آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ اوکے. ہم اپنی سیکنڈ مہمان اسپیکر کو دعوت دیتے ہیں اسٹیج پہ. شی از آلسو اے ویری پرومیننٹ فگر، میم کوثر سعید خان. شی از اے ریسرچر، she is an educator, she is also a trainer. She has been working for fairness of healthcare. مطلب یہ جتنے بھی ہمارے ایشوز ہیں ان پہ وہ ایک لمبے عرصے سے کام کرتی ہوئی آ رہی ہوں. So I want you to welcome her with a big round of applause. And ہماری جو تھرڈ اسپیکر ہیں، گیسٹ اسپیکر، میم کلثوم بلوچ. آنر ہے ہمارے لیے کہ شی belongs to our own district. She belongs to Pasni and she has been working for women rights. She is an activist and she has been organizing and advocating for gender equality and women empowerment, and she is the petitioner. So please welcome Ma'am Kulsoom Baloch. Welcome ma'am. سیشن کا آغاز کرتے ہیں. اس سیشن میں یہ بتاتی چلوں کہ ہم اپنی ڈسکشن کے ساتھ ساتھ یہ بھی چاہیں گے کہ ہمارے جتنے بھی آڈینس بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی اس سیشن میں اگر ان کے کوئی کویسچنس ہیں تو اوپننگ کویسچنس کے بعد آپ اپنے کویسچنس، آپ کے کویسچنس بھی ہم لے سکتے ہیں. تو سب سے پہلے جو ہماری پٹیشنر ہیں میم کلثوم، ان سے میں یہ سوال پوچھنا چاہوں گی کہ مطلب وہ کیا زمینی حقائق تھے جنہوں نے آپ کو فورس کیا یا ایک طرح سے جو ہے وہ مجبور کیا کہ آپ یہ پٹیشن دائر کریں ہائی کورٹ میں. کیا چیز ایسی تھی جو مسنگ تھی بلوچستان کی جو شاہراہیں ہیں، اس پہ کون سی چیز مسنگ تھی، کون سی سہولیات مسنگ تھیں جن کی بنا پہ آپ نے پٹیشن دائر کی؟
बहुत शुक्रिया जन्नत आपका. मैं कोशिश करूँगी बलूची में बात करूँ. ऑलराइट मैम, आपकी चॉइस है. मैंने तो जन्नत तई ओ ग्वादर बुक फेस्टिवल है कुल मखलू के मजबूरी तो गुशे के मन आई गुशा के अस्ति आ वेल्ले तई अस्ति नियते गप्पे के बलूचिस्तान तहा हर वक्त के मजनी सियासी डिस्कशन बिते या अदरवाइज डिस्कशन डेवलपमेंट बिते पॉलिसीज़ आनी गप बिते आवदमा गेंदे के तई बलूचिस्तान आई इंफॉर्मेशन है तू करने चिया के मेकरा हर चीज़ हादसाती गोशक बिते के एक्सीडेंटली मन गोशा के एक्सीडेंटल नहीं ये अस्ति प्रॉपर यक तो गोशे के अस्ति सिस्टमेटिक तरीका ची ये चीज़ जाल जनक बुतंगवादी के डेवलपमेंट के थे नु यक पसीले जोड़ करना इकरे बलाई गप्पी नहीं कि आइए सरा अंगा तक मखलूक डिस्कशन मका अंगा तक आइए सरा गप को तुम करते भले माँ गेंदे के ये जगह ये चीज़ डिस्कस न बनते चे के मवाद बलूचिस्तान तहकार कनी कदी मकुजदार सफ़र करना गाँव कदी मस्ती डेरा मुराद सफ़र करना गाँव कदी मस्ती ग्वादरा सफ़र करना गाँव नु वादे के तो रोडानी सर सफ़र करने तो चमशा की दए के तरह एक जगह एच वड़ी फैसिलिटी न रसीते अगर जा गई तरफ पसिल रसी या ये दरवाज़ा नहीं दरवाज़ा अस्ती शपा सफ़र करने का उधर बत्ती न रसी आप नहीं अस्ती ये बाज बुनियादी चीज़ के आ जाल जनक बुतगा थी फंडामेंटल राइट्स तो आई ना कुछ के आ जल जनक बुतगा यक जनी ने रिस्पेक्ट वती आई है कि रिस्पेक्ट है मैं डिस्कस करना तो डॉक्टर कुरतले ने घुमा के अमेग अप्पा के जिक्की माँ इंगोला ची मची अवली रन बुता के मैं इंगोला दाश्ता बुता अभी अमी अस्ती रीज़ने वजह चे तो आवदा के माँ पसीला ना जोस्का ना मन चे के इस तरह कार हूँ करना करो उधर गप्पी ये डिस्कशन ये चीज़ें शुरू भी तो आवदा में जोस्का ना के जनियाद में वास्ता पसीला से शिया वास्ते पोष्टा देमा मर्दे आदमानी दो पसीला पोष्टा जनियादमानी पसीला नु मैं पसीला उधर अमी चारी पसील अस्ती यक तो सफाई आई तो करने इसते और तुम आई हालात अंचो अलावा के सारी तरह सजी चीज़ का शगलूटी पता रो तो इस्तेमाल करनी है तो हमें दौरान मन चाह रहा कि देमा मर्दे ने भी वॉशरूम इस्तेमाल करने गए नुमा ये कोशिश आ कि मैं पसीला बुरवा आप ब्यारा नु ये दौरान मर्द को मर्दक पसीला चिदर के आयरवती अस्ती आंजक दस्ताई अदरत का दीमा उठता था दिस इज़ अ वेरी कॉमन सीन. ठीक है हर तो फीमेल ने शायद इसको फेस किया है. तो ये एक भलाई ती डिग्निटी थी वकार ये असर्ट भी हमला ही थी सर ना कि तो अंचू डिस्कम्फर्ट अंचू तो अनकंफर्टेबल बाय कि तो अमा चीज़ें याद है कि पसील इस्तेमाल करने नहीं रोगी तो एक के मजबूरी के मस सेल्फ वती चिया के लिव्ड एक्सपीरियंस में से पिटिशन लिख के था दायर को था तो ये तो कई बलाएं कि थी ग्राउंड रियलिटियाँ के ये फैसिलिटी है बुआक ज़रूरी चाहिए कि ये शारा ग्वादरा चाहिए अगर कसी कराची सफ़र का आ मजबूरी बुनियाद सफ़र करती है या रास्ते डॉक्टरी के रोगी या कसानी जाने का न वाना का रोगी या दिखा जो तो कुछ के बाद बेसिक की ज़रूरत है बुनियादा सफ़र करना इमरजेंसी है बुनियादा सफ़र करना थी भले तो गेंदे के वादे के रोड बंदा ये जन आदम बसानी तहा करिया भाई 21st सेंचुरी टेक्नोलॉजी ये दौरे एक सेंसिटिव चीज़ें के तो बरो पची जगह पसील इस्तेमाल बेका जो जन आदम एक बलाई थ्रेट एक बलाई हमला तई अस्ती जिंदे सरा थी पर्सनैलिटी है सरा थी डिग्निटी है सरा तो एक माँ चीज़ें चाहता को ये चीज़ हमारा मजबूर को था कि माँ पिटिशन होता बलूचिस्तान हाई कोर्ट दायर को था नु एदा के बाज़े मर्दम पिटिशन सर आपका ऐसा लगी कि बाज़ आसानी चीज़ें कि हमारा ड्राफ्ट को था दाता और बुता ये वर्ड नहीं शे पूछता मैं 6 साल कारे 6 साल में इस तरह ग्राउंड वर्क को था आयाची रन के माँ शुतुगु बलूचिस्तान हाई कोर्ट दाता तो आयाची रन भी मैं चालू के बाज़ जुदा जुदा या इस तरह से रद्द अमल पैदा की या किसी मजाक जूर गए या कि बाज़ी मर्दम अस्ता क्या ये सीरियसली शे चार गए कि ये वाकई इशू अस्ते छे के आवदा थी डेवलपमेंट है आवदा तो गोशे के थी अस्ते प्लानिंग है इंफ्रास्ट्रक्चर है आवदा जनियाद में तो छू कशे एग्जैक्टली चे नेचर मर्दे ने डिफरेंट है जनी ने डिफरेंट है मर्दे नेचर कुदरत ये आज़ाद कोता आराम इस तरह रोवती अस्ती चीज़ा कुत कंती जनियादम पाबंदी जनियादम बाज़ी चीज़ा चार ही कंते सोच कंते
तो ये ची रन के माँ ये बड़ी पिटिशना के जाल जानी श सीरियस नजूरी गुड़ा मना न लगी के मास्ते दीम रवि खुद कनी पा चागिरता. थैंक यू मैम चूँकि गप्पा के जिसने ये वॉश फैसिलिटीज़ है नबुअग ये फीमेल सेक्टर का मतलब बेकने जनी आदम में वक़ार और इज़्ज़त मामला था कहते हैं और ना सिर्फ वक़ार और इज़्ज़त बल्कि इंसानी सेहत भी ये मामला है जिससे मुतासर भी थी स्पेशली फ़ीमेल है. नेक्स्ट क्वेश्चन मैं करना चाहूँगी मैम कुरतुलैन आपसे. आप जो है वो डेवलपमेंट सेक्टर में आपने बहुत काम किया है, एक अरसे से आप काम करती हुई आ रही हैं. आप क्या समझती हैं कि बुनियादी तरक्याती ढांचे जो हैं उनके जितने भी मंसूबे होते हैं उनमें सफाई जैसी बुनियादी ज़रूरत को जो है वो नज़रअंदाज कैसे किया जा सकता है? मतलब हम इतना अपने हाईवेज़ को अगर आप देखें बलूचिस्तान की मुख्तलिफ़ शाहराहों पे नज़र डालें तो इतनी लंबी लंबी मुसाफत और इतना जो है वो अगर आप सड़कों की ही बात कर लें, शाहराहों की ही बात कर लें, वेल डेवलप्ड हैं, एक जो है वो अच्छा खासा रूट है, लंबा चौड़ा इतनी लंबी मुसाफत है, इसमें इतनी बुनियादी इंसानी ज़रूरत को निगलेक्ट करना क्या एक अलमिया नहीं है? सबसे पहले तो मैं मुबारकबाद देती हूँ कुलसूम को कि इस इशू को उठाना और इतने तसलसल से और इतनी अच्छी तरह से पिटीशन बनाना और उसको दाखिल करना, फिर कोर्ट के अंदर जाना, खड़े होना, पूरे कोर्ट में एक अकेली, मैं भी इनके साथ एक दफ़े गई थी, एक तन्हा थी खातून अकेली, और पहले दफ़े तो जज ने बहुत बुरी तरह से इनको, हाँ नहीं बोलूँगी बातें, अच्छा सॉरी, तो ये तो सच्ची बात है, हमने तो देखा था. एनीवे नहीं, मैं इस पे बात करूँगी मैम कुलसूम से कि क्या आपको डिफ़िकल्टीज़ पेश आएँ. मैम आपको थोड़ी देर के लिए मैं पॉज करना चाहूँगी. मैं ये बताना भूल गई, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस, कि मैम कुरतुलैन बख्तियारी जो हैं वो को पिटिशनर भी हैं इस पिटिशन में, उनका भी एक बहुत बड़ा हाथ है. जी मैम यू कैन कंटिन्यू. जी जी कुलसूम, ये वाले काम डर के नहीं होते. होगा, क्योंकि आप उधर डरोगे, औरतें बसों में बैठी हुई डरी हुई होती हैं कि उनको जाना है टॉयलेट और वो चुप रहती हैं, तो फिर होएगा क्या? इस महफिल में भी गोल गोल घूम के हम घर चले जाएंगे. तो ये थोड़ी होता है, कुछ नहीं होता. तो वहाँ पे भी इनको ये था क्या फजूल की चीज़ें आप लेंगे. एक शव एक तरफ कर दिया. फिर शी वॉज ब्रेव, इन्होंने फिर भी इनके लॉयर ये वो, आई वॉज रियली इंस्पायर्ड, मैं बहुत इंस्पायर्ड हूँ इनसे. और ये खातून, इस तरह की लड़कियाँ जो है ना बलूचिस्तान में हैं, मौजूद हैं, और अभी हमें तो देख के बहुत अच्छा लगा, कमाल है. और हम सब आपके साथ हैं, सारे लोग आपके साथ हैं. प्रॉब्लम ये आती है जब एक एक आदमी अलग अलग बोलता है ना, उसको जब मैस एक बड़ा मैस बोलता है तो फिर मुश्किल आती है. तो मैस बनाना है ना, इसके ऊपर सबकी सोच लानी है इस इशू के ऊपर. आपकी बात कि ये दो चीज़ें हैं आपके सवाल के अंदर जवाब उसमें. एक तो इसका ताल्लुक़ औरत से है, क्योंकि औरत से है तो फिर इसका ताल्लुक़ औरत की हैसियत से है. स्टेटस ऑफ द वुमन क्या है, औरत का स्टेटस माशरे में जो है, उसी के तहत, उसी स्टेटस को देखने के तहत पॉलिसी बनती है. जिसका जो स्टेटस वैसी उसकी पॉलिसी बनाते हैं. छोटे आप देख लीजिए, छोटा सूबा, छोटे लोग, छोटा गांव, वो उसके बारे में पॉलिसी मेकर्स कैसे सोचते हैं, आप खुद बताइए कैसे सोचते हैं. तो इसी तरह से जिस तरह से औरत का स्टेटस है वैसे ही उसके लिए पॉलिसी बनाई जाती है, वैसे ही उसके बारे में सोचा जाता है. मगर बात सारी है कि छोटे बड़े की बात नहीं है, अवेयरनेस नहीं है. अगर ये आगाही हो जाए मर्दों को भी, क्योंकि मर्दों को ही आखिर में संभालना पड़ता है, औरतों और बच्चों की सेहत को जब पड़ती है तो कोई नहीं खड़ा होता, उस घर के मर्द ही खड़े होते हैं संभालने के लिए. तो अवेयरनेस की बात है वो ये कि अगर हमने सैनिटेशन में मैंने काम बहुत किया इसके अंदर, टॉयलेट बनाने पे, कि अगर कोई औरत, मैं मर्द की बात नहीं कर रही क्योंकि औरत और मर्द का जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो डिफरेंट है, उसका जो सिस्टम है औरत मर्द का वो फ़र्क है, तो इसलिए औरत के सिस्टम की बात कर रही हूँ. अगर औरत 3 या 4 घंटे अगर अपना यूरिन रोके रहेगी तो उसकी यूटीआई जो है ना, ट्रैक जो है ना, उसके अंदर इन्फेक्शन हो जाता है. और वो इन्फेक्शन जो है वो अगर
اتنا زیادہ شروع میں تو ایسا لگتا ہے کہ کوئی بات نہیں, تھوڑی سی درد ہوا, تھوڑی سی کوئی بات نہیں, مگر وہ انفیکشن یوٹرس میں جاتا ہے, سسٹ بنتی ہیں, پھر اس کے بعد اس کی یوٹرس کا آپریشنس ہوتے ہیں, پھر اس کے بچے دانے میں پرابلم آتی ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہو جاتا ہے. اور یہ عورت ضروری نہیں کہ اس کی شادی شدہ ہو, نہیں ہے, بچیاں ہوں, ینگ لڑکیاں ہوں, ٹین ایجرز ہوں, سب کو ہی ہو جاتا ہے. اس کا شادی اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. آپ سوچیں کتنی بڑی میٹرنل ہیلتھ کیئر ایشو بن جاتا ہے یہ, کتنا بڑا ایشو ہے یہ, جو کہ جا کے کہاں ٹوٹتا ہے, اس بچی کی جب وہ جوان ہوتی ہے, شادی ہوتی ہے, تو اس کے بچے پیدائش کے اندر ایشو بن جاتا ہے, اور پھر ہزاروں روپیہ لگانا پڑتا ہے ڈاکٹروں کے پاس, اور پھر بھی شاید ہی مسئلہ حل ہو. تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ عورتوں کی جو بیماریاں ہوتی ہیں اس کو بس یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ عورتوں کی کوئی بیماری ہے. نہیں, عورت کی بیماری, یہ بیماری لے کے وہ پیدا نہیں ہوئی تھی, وہ اچھی ٹھیک ٹھاک تھی, اس میں یہ نہیں تھا, اس میں یہ وہ کیا کرتی. ایک طرح سے معاشرہ ایسا ہے, مرد تو ہر جگہ سڑک پہ بھی جا کے کہیں پہ بھی 10 عورتیں لوگ کھڑے ہیں وہ اپنے آپ کو ریلیو کر لیتے ہیں, مین لوگوں کے سامنے ریلیو کر لیتے ہیں. عورتوں کو تو ہم نے اتنا زیادہ ان کو عزت اور احترام سے رکھا ہے اور پالا ہے, ان کا اتنا خیر خواہی کرتے ہیں ہم لوگ, جو کہ بڑی اچھی بات ہے. مگر وہ پھر وہ خیر خواہی جو ہے اس کا انجام پھر یہ نکل رہا ہے. تو پوری کی پوری خیر خواہی کریں نا, پوری مکمل کریں نا, اس کا ٹوائلٹ کا بھی ہو, اس کے راستوں میں جو اس کو ضرورت ہے پھر اس کا بھی خیر خواہی کریں, مکمل کریں نا, ایک چیز کو پورا کریں. یہ صرف چادر نہیں چاہیے, یہ مکمل خیر خواہی چاہیے, مکمل. اچھا, دوسری بات یہ کہ یہ مکمل خیر خواہی کا آخر میں اس کو تو ہے ہی اس کی باڈی کو فائدہ, لیکن اس کے گھر والے, اس کے خاندان والے, گھر کے سربراہ, سب کو فائدہ ہے, سب کا سکون ہے اس کے اندر, اس ایک چھوٹی سی اس پالیسی کے اندر. مگر اس کو تبھی لوگ دیکھیں گے اور سمجھیں گے کہ اگر ان میں یہ آگہی ہو کہ یہ عورت کا مسئلہ نہیں ہے, یہ پورے معاشرے کا مسئلہ ہے. کیونکہ وہ عورت جو ہے وہ سینٹر ہے معاشرے کی. کیوں میرے معاشرے کی سینٹر کیوں ہے؟ کیونکہ اس کے پاس ایک قدرت نے طاقت دی ہے کہ ریپروڈکٹیو سسٹم اس کے پاس ہے, اس کے پاس جو ہے وہ بچہ پیدا 9 مہینے کر کے رکھنا اور ڈیلیور کرنا, یہ اس کے پاس ہے. تو وہ سینٹر ہے. تو وہ پالیسی کے سینٹر کیوں نہیں ہے, وہ پالیسی میں کیوں نہیں سینٹر ہے اس ڈیولپمنٹ کی؟ جب تک کہ یہ سوال جو ہے یہ نہیں آئے گا, اور اس سینٹر کا تعلق جو ہے اسٹیٹس آف دا وومن سے ہے کہ عورت کی حیثیت ہم نے کیا رکھی ہے. تو دیکھیے, عورت کی حیثیت, ہم سب جیسی عورت کی بات آتی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ لو بھائی, یہ پھر عورتیں بیٹھ گئی, یہ وومن رائٹ کی بات شروع ہو گئی, اب انہوں نے ایسا ایک اسٹیمپ لگا دیتے ہیں, اب دیکھو یہ وومن رائٹ کی باتیں شروع ہو گئی. نہیں بھائی, یہ وومن رائٹ کی بات نہیں, یہ معاشرے کی رائٹ کی بات ہے, پوری فیملی کی رائٹ کی بات ہے. آپ نے ایک بچی کو بہت اچھی تندرست ماسٹرز کر لیا, بی اے کر لیا, کچھ بنا دیا, یہ یو ٹی آئی ٹریک کے اندر انفیکشن ہو گیا 18-19 سال کی عمر میں, لو کر لو, اب کر لو. پیچھے کی زندگی جو انویسٹ کیا تھا اور آگے کی زندگی لگائیے, ڈاکٹروں کے چکریں لگائیے. لک ایٹ دس. تو یہ کیا ہے؟ تو اویئرنیس چاہیے, آپ سب کی اویئرنیس چاہیے. اور میں بہت شکر گزار ہوں کلثوم کی, جنہوں نے, ہمیں تو اس کی سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ ہونا چاہیے. یہ شی از دا پرسن جس نے یہ ایشو اٹھایا, اور پھر ظاہر ہے کہ اچھی انرجی ہے تو بہت سے لوگ ساتھ ملتے ہیں, سب ساتھ ملیں گے. تو دیٹس دا ہول تھنگ. اس کا ریلیشن شپ جو ہے اسٹیٹس آف دا وومن سے ہے, عورت کی حیثیت کیا ہے, ہر چیز آن کے اس پہ ٹکے گی, ہر ڈیولپمنٹ کویسچن اس پہ ٹکے گا. تھینک یو. تھینک یو میم. ڈاکٹر کلاترین ہمیں بتا رہی تھیں کہ کس طرح سے جو ہے ایک عورت پورے معاشرے کی ایک بنیاد ہے, اور اس کا جو حصہ ہے, اس کی جو حیثیت ہے, وہ بنیادی ڈھانچے میں بھی اس کو اولیت ملنی چاہیے, کیونکہ آخر میں وہی عورت جو ہے وہ اس معاشرے کی بنیاد ڈالتی ہے اور اسی کو ہی جو ہے وہ پروڈکٹیو بناتی ہے. میم کوثر, آپ سے میرا اگلا سوال ہوگا. صنفی نقطۂ نظر سے اگر دیکھا جائے تو عوامی مقامات ہیں یا پھر شاہراہیں ہیں یا پھر سفر کے جتنے بھی طور طریقے ہیں,
ان میں صفائی کی جو کمی ہے یا ہونا یا نہ ہونا یا اس کی عدم دستیابی یا اس کا فقدان ہونا، اس میں خواتین کے لیے جو ایک پاکستانی معاشرے میں جو عدم مساوات پائی جاتی ہے، اس سے ہر کوئی ایگری کرتا ہے، ہر کوئی اویئر ہے اس چیز سے. اس عدم مساوات کو کیسے تقویت ملتی ہے؟ کیسے اس چیز کو آپ اس تناظر میں کیسے دیکھتی ہیں؟ بہت بہت شکریہ. سب لوگوں کو السلام علیکم. ابھی یہ جو بات چیت ہوتی ہے، یہ جو پیٹیشن ہوا ہے، یہ بہت اہم ہے، اور ہم اس کو سنتے ہوئے سوچ رہے تھے کہ یہ ایک انسانی حق کا سوال ہوتا ہے. ہم لوگ کیا جس یونیورسٹی میں ہم کام کرتے ہیں تو وہاں کے ہیلتھ اکانومسٹ ایک سیشن لے رہے تھے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہر ضرورت حق نہیں بنتی، کچھ چیزیں حق میں آتی ہیں. مثال کے طور پہ جیسے اگر ہم کہیں کہ پیزا کھانا ہمارا حق نہیں ہے، مگر صاف پانی ہمارا حق ہے، جو کہ کانسٹیٹیوشن میں بھی ہے، تو کہتے ہیں کہ آپ تفریق کریں کہ کیا چیز حق بنتی ہے، کیا چیز حق نہیں بنتی. تو جو سفر میں ٹوائلٹ کی ضرورت ہمارے خیال سے ایک حق بنتی ہے، مگر اس میں مشکل یہ ہوتی ہے جو ہمارے فیصلہ سازی کرتے ہیں لوگ، ان کو لوگوں کے حق نظر نہیں آتے. ہم لوگ کہتے ہیں تعلیم حق ہے، صاف پانی حق ہے، مگر پاکستان کے سارے گاؤں کو صاف پانی میسر نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ پالیسی میکرز نہیں تسلیم کر پا رہے. ایک طبقاتی نظام ہے کہ جو امیر ہے اس کو چیزیں مل جائیں گی، جو غریب ہے اس کو نہیں ملیں گی. تو یہ جو ایشو ٹوائلٹ کا ہے، ہیلتھ کے علاوہ اس کو ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ جیسے کہ یہ حق بنتا ہے اور کیوں بنتا ہے. ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن WHO کا ایک کمیشن بنا تھا آن سوشل ڈٹرمنٹس آف ہیلتھ، کہ جو معاشی عوامل ہوتے ہیں وہ کس طرح صحت پہ اثر انداز کرتے ہیں. تو صرف ڈاکٹر کا کسی ہیلتھ فیسلٹی پہ ہونا کافی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ سوشل ڈٹرمنٹس آف ہیلتھ بھی پورے ہو رہے ہیں کہ نہیں. اگر پورے نہیں ہوں گے تو پھر صحت اچھی نہیں ہوگی لوگوں کی. مگر ہمارے یہاں سوشل ڈٹرمنٹس آف ہیلتھ پہ کام بہت کم ہوا ہے، اور ہمارے نزدیک یہ سہولیات جو ہیں ایک حق کے زمرے میں آتی ہیں، سوشل ڈٹرمنٹ کے زمرے میں آتی ہیں. اور ایک چیز ہے کہ ان کا معیار بھی ایک اچھا معیار ہونا چاہیے. کراچی میں رہتے ہوئے ہم لوگ کہتے ہیں کہ سڑکوں کا کوئی معیار ہی نہیں رکھا، سب ٹوٹی پھوٹی ہے. مگر کراچی سے گوادر آؤ تو سڑکیں بہت اچھی ہیں. تو ہم لوگ معیار کو نہیں دیکھتے. تو جو فیصلہ سازی کرتے ہیں ان کو دیکھنا ہے کہ ٹوائلٹس ہوں، ان کا معیار صحیح ہو. یہ نہیں کہ لوٹا ٹوٹا ہوا ہے تو پانی نہیں ہے، تو نلکا نہیں ہے، دروازہ نہیں بند ہو رہا ہے. یہ سب چیز کا ایک پورا آپ کی ایک لسٹ ہو سکتی ہے، اور اس کو آپ ایک قانوناً بھی کہا جا سکتا ہے کہ ہر اتنے میل کے فاصلے پہ یہ سہولت ہوگی. تو ہمارے خیال سے یہ اس کا صحت کا ہے ایشو ہے، اس کا حقوق کا ایشو ہے. اور اس کو بنانے کے لیے پیٹیشننگ تو آپ کے فیصلہ سازی جو کرتے ہیں ان کو ہو. اور KP میں بہت کام ہوا ہے کہ لوگ عوام گورنمنٹ کو کس طرح سے فیصلہ سازی پہ لا سکتی ہے، ٹو ہولڈ دیم اکاؤنٹیبل. اور ایک یہ طریقہ ہے کہ آپ پیٹیشن کریں. دوسرا یہ ہے کہ جو آس پاس کے لوگ ہیں وہ مل کے جو بھی فیصلے کا انتخاب کر رہا ہے اس کے ساتھ بات چیت کریں اور اس کو راضی کریں کہ تمہیں اس اسٹینڈرڈ کے غسل خانے بنانے لازمی ہیں. ہمیں تو یہ لگتا ہے کہ یہ ایک ون آف دا رائٹس آف پیپل ہے، آف ویمن ہے. اوکے، تھینک یو. اچھا، نیکسٹ کویشچن میرا میم کلثوم آپ سے ہے. جب آپ نے یہ پٹیشن ہائی کورٹ میں دائر کی تو کیا مشکلات آپ کو پیش آئیں؟ مطلب ہمارا جو ایک بلوچ معاشرہ ہے، آپ نے بھی جو بات کی، مطلب ٹوائلٹس اور ماڑا پہ ہم سب جاتے ہیں، جتنی بھی فیمیلز بیٹھی ہوئی ہیں سفر کرتے ہیں، اس میں جس پوائنٹ پہ بھی رکتے ہیں اور ماڑا میں ہی رکتے ہیں، تو اس میں جو بات کی آپ نے وہ ایک بہت ہی کامن سین ہے. مطلب فیمیلز واش روم استعمال کر رہی ہیں اور میل جو ہے بڑے فخر سے جو ہے اب اوپنلی اس کو جو ہے میرے خیال سے ڈسکس بھی کرنا چاہیے. تو مطلب ہمارا جو معاشرہ ہے اس پہ ہم فیمیل جو ہیں اس پہ بہت زیادہ اوپنلی بات بھی نہیں کر سکتے. تو آپ نے تو ایک پٹیشن داخل کی، تو کیا پرابلمز آپ نے فیس کی اس حوالے سے؟ میں اس پرابلمس کی طرف نہیں جانا چاہ رہی تھی. چیا کے منی کے سنگا بھوا گئے، سو آئی تھنک 2-3 مہینے ہوئے ہیں. ابھی
5 पेशियाँ हुई हैं मेरी, अभी तक कंटिन्यू है। मार्च में एक पेशी है जिसमें चीफ जस्टिस साहब ने मुझे सजेशन के लिए बुलाया है कि आप अपने सजेशन रखें टेबल पे, और जो कंसर्निंग डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें नेशनल हाईवे अथॉरिटी है, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान है, वो डिपार्टमेंट्स जो हमारे सजेशंस लेंगे फिर उनको वो डायरेक्शन, क्योंकि उनके अंडर बहुत सारी चीज़ें इस वक्त चल रही हैं, डेवलपमेंट और रोड बनना और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें इस वक्त वहाँ पे हो रही हैं। सो मेरे सजेशंस या हमारे सजेशंस जो भी हम रखेंगे, फिर उनके सजेशंस के मुताबिक वो डायरेक्शन चीफ जस्टिस जो है वो उनको देंगे। तो अभी तक ओवरऑल बहुत अच्छा चल रहा है, और जो अच्छा नहीं हुआ वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था, क्योंकि वो मेरी पहली पेशी थी। आई वॉज कन्फ्यूज्ड कि किस तरह से होगा, वो तमाम चीज़ें वो सब जहन में चल रहा होता है, लेकिन वहाँ पे बड़ा एक डिफरेंट एक चीज़ सामने आई कि उन्होंने पहली गो में वो हमारी जो CP थी कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन, वो थोड़ी साइड हुई कि ये बड़ा फारिग इशू है। फिर हमने रजिस्ट किया, मैं थी, मेरे साथ मेरे जो काउंसलर है, लॉयर है जाम साकत अश्ती साहब, वो उन्होंने, हम दोनों ने बड़ा रजिस्ट किया बहुत अच्छे से, पोलाइट तरीके से कि डेकोरम रहे और वो तमाम चीज़ें, क्योंकि उस वक्त कोर्ट रूम में बहुत सारे लोग थे लेकिन मैं उस वक्त वहाँ पे अकेली खातून खड़ी थी। तो वो बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस था मेरे लिए, और अभी तक जितनी भी पेशी हुई हैं मुझे लगता है मैंने कोर्ट रूम को सेंसिटाइज़ किया है। वहाँ मैं जब जाती हूँ तो अब वो मेरा केस नंबर नहीं बुलाते, मुझे बुलाते हैं, कुलसुम वाले कहाँ हैं, कुलसुम वालों को बुलाओ, चीफ जस्टिस वो करके बुलाते। तो आई थिंक ये एक बड़ा अच्छा प्रोसेस रहा है फॉर मी एंड फॉर द कोर्ट रूम, जहाँ पे फीमेल्स कम दिखती हैं। तो मैंने बड़ा उस चीज़ को पॉजिटिव तरीके से लिया, और इसलिए मैं डिस्कस नहीं करती इन चीज़ों को कि अगर अच्छी चीज़ चल रही है तो उस चीज़ को हम साइड करके उसमें, तो इसमें कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट हुई है? डेफिनेटली चीफ जस्टिस ही इज़ डूइंग सो गुड, वो बड़ा जो है अच्छे तरीके से हैंडल कर रहे हैं उस चीज़ को। और बड़ी अच्छी बात यह है कि इस वक्त जो पिटीशन है उसमें मज़ीद उन्होंने चीज़ें ऐड की हैं, अब सिर्फ ख़वातीन के लिए नहीं, मर्द हजरात पूरे बलूचिस्तान में मर्दों के लिए भी वॉशरूम्स बनेंगे, एंड नेशनल हाईवे अथॉरिटी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। तो वो एक बड़ी अच्छी डेवलपमेंट है मेरे लिए कि उन्होंने पाबंद किया है कि भाई आप मार्च में आएंगे, आपके पास ये तमाम फाइल्स होनी चाहिए, क्योंकि मैं समझती हूँ कि ये सिर्फ खातून मकरान में नहीं है, पूरे बलूचिस्तान में जितने भी खातून हैं, क्योंकि मैंने हर हाईवे का नाम, हर हाईवे की डायरेक्शन, हर चीज़ मेंशन की है। इवन हमारे पख्तून बेल्ट में जो ख़वातीन जाती हैं, जोब, लोरलाई, उससे आगे वहाँ तो और अजीब सा एक आप जो है वो सिचुएशन देखते हैं। तो इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए इस पे मैंने काम किया, और मेरे साथ बहुत सारे लोग हैं इसमें, हमारे बहुत सारे एडवोकेट दोस्त इसमें मौजूद हैं, क्योंकि जो कानूनी ज़बान है वो मुझे नहीं आती, उसको मुझे समझना पड़ा, मुझे ख़ुद को एजुकेट करना पड़ा कि कैसे मैं इस चीज़ को ले सकती हूँ, क्योंकि ये मेरा राइट है, मेरे हकूक़ हैं। आपके बहुत सारे कानून आपके कॉन्स्टिट्यूशन में वो वायलेट हो रहे हैं, ख़ास करके मैं एज़ अ ख़ातून मैंने इतनी पढ़ाई की, ये तमाम चीज़ें की है ताकि मैं अपने कम्युनिटी में, अपने इर्द गिर्द लोगों में कंट्रीब्यूट कर सकूं। अब मेरी जो मूवमेंट है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, या मेरा काम कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, मेरी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो रही है, मुझे एंजाइटी के इश्यूज़ आ रहे हैं बिकॉज ऑफ द वॉशरूम्स, सेफ्टी के इश्यूज़ आ रहे हैं। तो मैंने उस दिन भी ये बात की थी कोर्ट रूम में कि हम समझते हैं ये सिर्फ सैनिटेशन वॉशरूम का इशू है, इट्स नॉट, ये इंटरसेक्शनैलिटी है बहुत सारे इश्यूज़ की, और इसमें आप सबसे ज़्यादा इफेक्ट हो रहा है आपके लोग, आपकी जो डेवलपमेंट कह रहे हो, मैं कहती हूँ दिस इज़ नॉट डेवलपमेंट, जहाँ पे आप एक मेजॉरिटी जेंडर जो आप डिस्क्रिमिनेट करते हो, उसमें फ़र्क करते हो, उसको निकाल के आप डेवलपमेंट, दिस इज़ नॉट डेवलपमेंट। तो हमारा यही मकसद है कि जब आप डेवलपमेंट की बात करें, पॉलिसीज़ की बात करें, या आगे जो है उसकी बात करें, उसमें ख़वातीन को डेवलपमेंट में शामिल करके बात करें, क्योंकि एट दी एंड हम भी तरक्की चाहते हैं, हम भी डेवलपमेंट चाहते हैं, लेकिन बग़ैर ख़ातून के नहीं, वो होना चाहिए। थैंक यू। ओके, थैंक यू मैम। कुरतुल्लाह, आपसे एक मज़ीद क्वेश्चन करूँगी। आप कम्युनिटी बेस्ड डेवलपमेंट पे आपने बहुत काम किया है, तो ये जो सफाई के इक़दामात हैं, या किस तरह से जो है हम सफाई को, सैनिटेशन फैसिलिटीज़ को देखते हैं, इसमें कम्युनिटी और गवर्नमेंट कैसे मिलके इस चीज़ को बेहतर बना सकते हैं?
آپ کے خیال میں کوئی سجیشنز ایسی ہوں جو کمیونٹی اور گورنمنٹ کے جو ادارے ہیں, جو آرگنائزیشنز ہیں, وہ مل کے کیا اس ایشو کو ریزالو نہیں کر سکتے؟ آئی مین اٹس ناٹ اے بگ ڈیل کہ آپ جو ہے وہ ایک گوادر سے کراچی تک کا جو سفر ہے اس میں 2-3 واش رومس بنا دیں. کمیونٹی بھی اس میں اپنا حصہ ڈال سکتی ہے. آپ اس سلسلے میں کیا سجیشنز دیں گی؟ جی ہاں, بہت شکریہ. اگر ہمارا پروسیس جو ہے جیسے کہ بہت اچھی طرح سے کلثوم نے کیا ہے کہ اگر اویئرنیس بلڈنگ کے ذریعے چلتا ہے اور ہر کسی کو, ہر فورم کو, چاہے وہ لیگل ہو, سوشل ہو, پولیٹیکل ہو, ایڈمنسٹریٹو ہو, گورنمنٹ کا, ہر لیول سے اگر اس کی ایجوکیشن ہوتی ہوئی آ رہی ہے تو وہ تو ایک بہت بڑا سمجھے کہ ایک پلیٹ فارم ہے, سرمایہ ہے جو کہ اویئر ہو گیا ہے اور جو مانتا ہے کہ یہ ہونا چاہیے. ایک وہ لیول بن گیا. دوسرا آتا ہے کہ کمیونٹی جہاں پہ وہ فیسلٹی بنائی جائے گی, اس کو بنانا, اس کو مینٹین کرنا, اس کو رن کرنا, اس کے چاروں طرف ایک انفراسٹرکچر چاہیے ہوگا, کیونکہ یہ چیزیں بن تو جاتی ہیں لیکن اس کی مینٹیننس جو ہے وہ پھر بہت بڑا کویشچن مارک ہوتی ہے, ایک چیلنج ہوتا ہے بہت. تو وہ جو آپ کا صرف ہائی وے تو نہیں ہوگا لیکن ہائی وے کے ساتھ جو اندر کے بھی تو کافی لمبے وہ روٹس ہیں. تو وہاں پہ ہمیں کمیونٹی اویئرنیس اسی شدت کی کرنی ہوگی. اور اس وقت ہمارے پاس سوشل میڈیا اور یہ وہ ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں, یونیورسٹیز ہیں, کالجز ہیں, ان سب میں یہ اویئرنیس, اور پھر کمیونٹی کو کیسے اس کے کتنے فاصلے پہ ٹوائلٹ آ رہا ہے, اس علاقے کی کمیونٹیز جو ہیں اس کو کیسے مینٹین رکھ سکتی ہیں, کیسے اس کی ویجیلنس کر سکتی ہیں, کیسے اس کی آبیاری. تو یہ ایک طرح سے کڑی ہے جو کہ جوڑنی پڑے گی. ہم نے جو ہمارے تجربات رہے ہیں گورنمنٹ کے ساتھ کام کرنے کے سینیٹیشن میں, وہ میرا جو تھا وہ ہاؤس ہولڈ سینیٹیشن سے شروع ہوا تھا, گھر کے ٹوائلٹ سے. تو یہ جو ایک سوچ ہے نا, ہم اگر یہ سوچ جو ہے سینیٹیشن کی اور صفائی کی, اور اس کا دماغ کے اندر اگر آپ کے آ جائے کہ کتنی اہم ہے, تو یہ چاہے وہ ہائی وے کا ہو چاہے کہیں کا بھی ہو, یہ ہر جگہ اپلائی ہوئے گی. دفتروں میں بھی ہوئے گی, سیکریٹریٹ میں بھی ہوئے گی, گورنمنٹ کے آفیسز میں بھی ہوئے گی, ہر جگہ چاہیے نا. اب تو عورتیں, لڑکیاں ہر جگہ ہیں, اور بہت سی جگہ اگر نہیں بھی ہیں. گرلز اسکول کے اندر سینیٹیشن کا کتنا مسئلہ تھا اور کتنا اس کے اوپر کام ہوا, کتنی اس کے بات ہوئی, تو گرلز اسکول کے سینیٹیشن کے اوپر فوکس ہونا ہے. تو اگر اس پہ بھی اسی طرح سے بات ہوگی تو چیزیں بنے گی. مگر کنسٹرکشن تو ہو جائے گی, فیسلٹی بن جائے گی, گھر میں بھی ٹوائلٹ بن جاتا ہے اور بڑا اچھا بھی بنتا ہے, بڑا پیسے لگا کے بھی بنتا ہے. مگر وہ جو کانسیپٹ ہے وہ یہ کہ ٹوائلٹ چاہیے کیوں, یہ غلاظت کے لیے ٹوائلٹ کیوں چاہیے, یہ کانسیپٹ کو کلیئر ہونے کی ضرورت ہے. یہ کوئی فیشن کی چیز نہیں ہے کہ بہت خوبصورت شاندار ٹائل والا باتھ روم ہونا چاہیے تو آپ کا سینیٹیشن, نہیں, ہرگز یہ نہیں. بات ساری یہ ہے کہ اس غلاظت کے اوپر مکھی کو یہ جگہ نہیں ملے, کیونکہ مکھی پھر اس کو کھاتی ہے اور پھر ہمارے کھانوں پہ, ہمارے اوپر, ہمارے باڈی پہ, ہر جگہ وہ اس کو نکالتی ہے. بس یہ کنیکشن ہے اس کا. تو یہ کنیکشن کو ٹوائلٹ توڑتا ہے, اس کو ڈسکنیکٹ کرتا ہے اس کو. اچھا, یہ ڈسکنیکشن جو ہے اس کے لیے کوئی بہت پیسہ, بہت شاندار ٹوائلٹس وغیرہ نہیں چاہیے. اس کے لیے پانی کی سہولت چاہیے. اب پانی کی سہولت ہوتے ہوئے بھی لوگ فلش نہیں کرتے. کیسے چھوڑ کے آئے ہو, ایسے کیسے واپس لے کے جائیں. تو یہ اگر ایجوکیشن کا حصہ بن جائے گا تو یہ ہر جگہ اپلائی کرے گا. ورنہ ہوگا یہ کہ گورنمنٹ شاندار ٹوائلٹ بنا دے گی اور اس کا بڑے کانٹریکٹس آئیں گے, بڑے ٹائل شائل ہوئیں گے, لیکن اب جائیں گے تو واپس آ جائیں گے کہ پورا بھرا ہوا ہے, کوئی فلش ہی نہیں کرتا. اس کے وہ بیٹھنے کے علاوہ سب جگہ آپ بیٹھے ہوئے, سب جگہ آپ کو ملے گا گند. یہ تو میں نے دیکھا ہے, میں اس میں رہی ہوں. تو وہ اتنا پیسہ ضائع ہو جاتا ہے کیونکہ پریکٹسز کے اوپر کام نہیں ہوا ہے. اب پریکٹسز کے اوپر تو ایجوکیشن چاہیے, انٹینسو کمیونٹی ایجوکیشن چاہیے, بہت زیادہ شدت کے ساتھ. جیسے کہ آپ کوئی بڑی کمپنی ہو, اس کو کوئی برانڈ بیچنا ہو تو وہ کیا کیا کرے گی اپنا منافع کے لیے, اس شدت کا ایجوکیشن چاہیے کمیونٹی میں کہ جناب یہ کنسٹرکشن کی بات نہیں ہے, یہ پریکٹسز کی بات ہے. آپ ایک چھوٹا سا بھی وہ کھڈا کر کے
उसको चारों तरफ पत्थर से लेयर कर दें और उसके ऊपर एक वो लिड लगा दें, उसको एक उससे कमोड से कनेक्ट कर, हो गया, टॉयलेट बन गया, कोई मसला नहीं है। ऐसे भी टॉयलेट, क्योंकि उसने डिस्कनेक्ट कर, मगर अगर फ्लश नहीं किया, अगर उसको बर वक्त छोड़ दिया आपने गंद बला को उसके ऊपर बैठने के लिए, तो उसका मकसद नहीं पूरा हुआ। चाहे वो घर का हो, चाहे वो सड़क का हो, चाहे वो ऑफिस का हो, कहीं का भी हो, मकसद पूरा नहीं हुआ। देयर इज़ नो टॉयलेट, इसका मतलब स्टिल देयर इज़ नो टॉयलेट, स्टिल देयर इज़ नो सैनिटेशन। एग्जैक्टली मैम, अवेयरनेस की बात कर रही थी कि अगर अवेयरनेस नहीं है, लोगों को टॉयलेट इस्तेमाल करना ही नहीं आता, तो उसको बिल्डअप करने का, उसको कंस्ट्रक्ट करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर एक और बात मैं ऐड कर सकूं, हाउस होल्ड सैनिटेशन की हम बात कर रहे थे, तो हम लोग जब एक काम गए थे तो बड़े अच्छे बन गए सारे। अब जब मॉनिटर किया तो डायरिया, बच्चों का डायरिया जा ही नहीं रहा, बल्दिया टाउन की बात है। अब मैं उसमें काम कर रही थी उस प्रोजेक्ट में, मैंने कहा सब लोगों ने अपने टॉयलेट्स बना लिए हैं, तो ये जो मेडिकल टीम भी रखी हुई थी यूनिसेफ ने, वो आन के हर 3 साल बाद करते होते नो, कोई चेंज नहीं आया है। डायरिया के और बच्चों की अमवात डायरिया से वही शिद्दत है। मैं सोचती रहती थी कि क्या है, तो फिर मैंने बैठ के देखना शुरू किया कि माँ ने बच्चों को तहारत कराई, माँ औरत का हाथ, माँ ने बच्चे की तहारत कराई, और फिर मैंने देखा वो तहारत करा के उसने अपने हाथ के साथ क्या किया है, उसने यूं करके अपने यूं करा और उसने आटा गूंदना शुरू कर दिया। बच्चा कोई रो रहा था, उसकी बोतल के अंदर वही वाला हाथ लगा दिया। हमने फिर देखना शुरू किया माँ के हाथों को, मैंने माँ के हाथों को देखना शुरू, मेरे हाथ कैरियर बन रहे हैं, अब वहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया है, लेकिन हैंड्स आर कैरियर। जब हमने हाथों को देखना शुरू किया तो नाखून बड़े थे, वो चाहे जितना भी आप धो लें, जितना भी कुछ कर लें, बड़े नाखून साफ हो ही नहीं सकते। वो ये वाला गंद होल्ड करते हैं, ये गंद वो होल्ड करते हैं। तो पता लगा कि फिर नहीं यकीन आया सबको, तो हम वो लेके आए, वो जो होता है, क्या होता है, माइक्रोस्कोप। डॉक्टर गफ़ार बिल्लू के साथ सिविल हॉस्पिटल से किया, पीडियाट्रिशियन वार्ड से, उन्होंने अपने स्टूडेंट्स भेजे, नाखून कटवा के हर किसी औरत ने एक ग्रुप होगा, पूरा मैसिव कम्युनिटी एजुकेशन हुआ, मैसिव, गलियों ये कटवा के, और उनसे कहा चलो अब तुम बैठो, अपने नाखून को इसके नीचे रखते हैं, तुम देखो। तो जब उन्होंने देखा उसके अंदर उनको मतलब वाकई रेंगते हुए कीड़े नजर आए, हरकत में जर्म्स नजर, देन दे वर लाइक दिस एकदम से, और वो कमाल की एजुकेशन हुई थी, कमाल की एजुकेशन हुई। और ऐसा हो गया कि हर माँ जो थी, औरत जो थी, अपने नाखून, क्योंकि उसका हाथ बच्चे के मुंह में भी जा रहा है, आटे में भी जा रहा है, उसकी बोतल में भी जा रहा है, उसको जल्दी से बच्चे ने कुछ खा लिया उसके मुंह से निकालना भी है, तो वो इतना ज़्यादा हर वक्त हाथ नहीं धो सकती है। अगर नाखून बिल्कुल कटा हुआ, इसमें कुछ ठहरेगा ही नहीं गंद, वो थोड़े से पानी से साफ हो जाएगा कटा हुआ ना। तो ये हमारी बहुत बड़ी पब्लिक एजुकेशन थी, जो आपने कहा ना क्या किया जाए, हमने किया है ये पब्लिक एजुकेशन, मैसिव पब्लिक एजुकेशन की है। बात यह है कि इसके अंदर यकीन है या नहीं है, और कमिटमेंट है या नहीं है, दिल इसके अंदर है या नहीं है, इसके ईमान की तरह से करते हैं या नहीं करते, बात सारी इसकी है, वरना ये इतना बड़ा मसला पैसों का भी नहीं है। थैंक यू मैम, आपसे लास्ट क्वेश्चन है। एक बलूचिस्तान के तनाजुर में अगर देखा जाए तो एक जेंडर रिस्पॉन्सिव सैनिटेशन सिस्टम कैसा होना चाहिए, हाउ डज इट लुक लाइक? इसमें कुदरत ने बहुत अहम बातें कर ली, अवेयरनेस की बातें करी, तो बातें करी थी तो हमें जापानी माशरे के याद आया। जापानी माशरे में एक खुसूसियत ये है कि जैसे जब फुटबॉल के मैचेस हो रहे थे, वो लोग कहीं बैठ के स्टेडियम में देखते थे, जब सब लोग चले जाते थे वो कूड़ा उठा के डस्टबिन में डालते थे। ये उनके शऊर की बात है, उनका सोशल नॉर्म है कि हम सब जगह को साफ रखेंगे। तो हम लोग जब डेवलपमेंट में कहते हैं कि तब्दीली आएगी, माशरा तरक्की करेगा, तो उसके साथ साथ सोशल नॉर्म्स भी बनते चले जाएं। और इसको जो जेंडर रिस्पॉन्सिवनेस अगर हम देखना चाह रहे हैं, तो एक तो मुश्किल ये है ना कि लोग तस्लीम ही नहीं कर पाते कि ज़रूरियात क्या हैं। तो सबसे पहले आप ज़रूरियात को समझें, अगर वो समझ में भी आ जाए, जैसे स्पेटिशन के ज़रिए या और किसी तरीके, तो वो टॉयलेट बन जाएंगे। मगर मेंटेन कौन करेगा उन टॉयलेट्स को, उसके इस्तेमाल को कौन बेहतर करेगा? उसके लिए आप ना सिर्फ अवेयरनेस चाहिए, मगर वहाँ पे लोग तैनात भी हों ताकि वो जगह को साफ भी रखें। फिर ये बात होगी, फिर उनकी तनख्वाह कौन देगा?
اگر اس پہ بھی بات کرتے ہیں تو جیسے ترکی میں بہت عمدہ سسٹم ہے, ٹوائلٹس بنے ہوئے ہیں, ہر ایک جو استعمال کر رہا ہے وہ کچھ پیسے دیتا ہے. تو ہمارے خیال سے یہ طریقہ ہو سکتا ہے کہ چیزوں کی صفائی رکھنے کی بھی ضرورت ہے. تو گورنمنٹ پہ اگر پریشر ڈالیں گے تو وہ جینڈر سینسٹیو ہوتے ہیں, ورنہ نہیں ہوتے. ہم نے تو کیسز سنے کہ جہاں ججز بھی جینڈر سینسٹیو نہیں ہوتے, پولیس والے بھی نہیں ہوتے, تو ان کے ساتھ کام کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس کام میں تو یہ کام چلتا جانا چاہیے, مگر صحیح استعمال کے لیے وہاں پہ کوئی ہو تو وہ بتاتا بھی جائے کہ بھئی اس طرح سے استعمال کرو. مگر وہاں پہ اس کا فنکشنل تو ہونا چاہیے نا, کہ پانی بھی چل رہا ہے, پانی بھی ہے, فلش بھی ہو رہا ہے, اور پھر جو بھی استعمال کر رہا ہے ان کو بتانا چاہیے. تو پھر یہ جینڈر رسپانسونیس بالکل عام سطح پہ آ جائے گی, ورنہ مشکل جائے گا. تھینک یو ویری مچ. آڈینس میں اگر کوئی کویسچن ہے تو آپ پٹ کر سکتے ہیں, ہماری گیسٹ اسپیکرز جو ہیں وہ اس کو آنسر کریں گی. اف اینی ون وان آسک اینی کویسچن تو آپ ہاتھ کھڑا کیجیے, مائک آپ تک پہنچا دیں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا, میرا نام عبدالحی ہے. تو خیر ٹاپک تو انتہائی اہم ہے, ڈسکشن وغیرہ بھی بہت زیادہ ہو گئی ہیں سینیٹیشن کے حوالے سے. ایک عورت ہے ہمارے معاشرے میں سب سے زیادہ جو ضرورت اس کے لیے یہ بہت اہم ہے, جن کو ہم سمجھنے کی کوشش نہیں کرتے. اور اس کے علاوہ میرا سوال تو اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے, خیر میں بھی ان چیزوں کو اہم ہی سمجھتا ہوں. میرا سوال کچھ مختلف ہے. وہ ایکچولی ہم ایز اے صنفی سینیٹیشن کے بارے میں اسپیشلی عورت کو لے کر بات کر رہے ہیں. تو ابھی پچھلے کچھ عرصے سے تقریباً شاید 1-2 مہینہ یا 1 سال سے بلوچستان سے تقریباً 7-8 کے قریب خواتین جو ہے اٹھائے گئے ہیں. تو میرا شکایت سمجھ لیں یا ایسے ہی جو ہے بات جو ہے میں رکھ رہا ہوں کہ صنفی سینیٹیشن کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں, واقعی بہت لازمی ہے. لیکن اس کے علاوہ میں جو ہے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو ہے ان کے اوپر بھی تھوڑا بات رکھیں. جیسا کہ ایک خاتون ہے, شاید خیر نساء نام ہے اس کا, ہب چوکی سے, جس کو اٹھایا گیا ہے, اور جو شاید پریگننٹ ہے, شاید نہیں بلکہ پریگننٹ ہے, اس کو اٹھایا گیا ہے اور ابھی تک جو ہے وہ لاپتہ ہے. اور اس کی حالت زار کس طرح ہو سکتی ہے پریگننسی کے دوران, اب یہ بھی میرے خیال میں سینیٹیشن کے زمرے میں آتا ہے. اور ان چیزوں کو بھی لازمی جو ہے ڈسکس کرنے. باقی گستاخی معاف. Any other questions, please? No, I want to answer. You want to answer this? میں ان کا نام سر کا بھول گئی, کیا نام تھا. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ آپ کو شاید بہت سے معاملات کا ذکر یا آپ کو معلومات نہ ہو. میری ہمیشہ کوشش رہی ہے کسی بھی معاملے میں کوئی بھی خواتین کے حوالے سے میں نے اس پہ بولنا یا لکھنا بند نہیں کیا ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات تو یہ ہے کہ جتنا آپ مسنگ پرسن اور خواتین کے حوالے سے یہ جو آج کل جو معاملات ہیں, اس کی ہمیشہ ہم نے جو ہے اس پہ بات کی ہے اور ہم کرتے رہیں گے. لیکن کیونکہ اس وقت جس ایشو پہ بات ہو رہی ہے وہ سینیٹیشن پہ بات ہو رہی ہے, ہم نے اس چیز کو کبھی نہیں ریجیکٹ کیا, اس پہ بات ہوگی. اور یہ ہمیشہ کیونکہ بلوچستان کا حصہ ہے, ڈیولپمنٹ کا حصہ ہے, جو آپ ایشو پہ بات کر رہے ہیں خواتین کے معاملات ہیں, ہم نے اس چیز کو کبھی ریجیکٹ نہیں کیا ہے. تو ریجیکشن نہیں ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ ہم دوسروں پہ وہ سارا کچھ کریں کہ اس پہ کیوں بات نہیں ہو رہی, اس پہ کیوں بات نہیں. یہ ایک بہت ہی اہم ایشو ہے, میں دوبارہ دہراؤں گی, اور اس پہ کبھی بھی کوئی اس ایشو کو اگنور نہیں کر سکتا کیونکہ بلوچ اور بلوچستان کا حصہ ہے. تھینک یو. تھینک یو. جی سر, میرا ایک کویسچن ہے, بلکہ سجیشن ہے. سجیشن یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں جو کوسٹل ہائی وے پہ ہم سفر کرتے ہیں تو وہاں پہ واقعی آپ نے جو ایشوز بیان کیے واقعی ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں اس میں. لیکن یہ کور ایشو یہاں پہ یہ ہمیں دیکھنے میں مل رہی ہے کہ یہاں پہ جتنے بھی ٹرانسپورٹ حضرات ہیں وہ اپنی بسز اس مخصوص ہوٹل پہ لے جاتے ہیں جہاں پہ ان کی اپنی وہاں پہ چلتی ہے, ڈرائیورس کا کھانا مفت ہوتا ہے یا ان کی چیزیں وہاں پہ بندھی ہوئی ہیں. تو اس ہوٹل کا نظام بہت ہی برا ہوتا ہے. حالانکہ راستے میں اور بھی جگہ ہیں جہاں پہ سینیٹیشن کی اچھی فیسلٹیز ہیں, لیکن کمیونٹی جو بسز ہیں وہ جا کے وہیں رکتی ہے. چاہیے یہاں پہ جو ایڈمنسٹریشن جو ان کو پرمٹ ایشو کرتی ہے
یا ضلع انتظامیہ ہے یا جو بھی ہے وہاں پہ ان کو ایک انشور کرائے کہ وہ فیمیلز کے لیے یا ایٹ لیسٹ وہاں پہ جو سینیٹیشن کا سسٹم ہے اس کو بہتر کیا جا سکے. اور ایک میرا اور سجیشن ہے کہ ابھی میرا سعودیہ جانا ہوا عمرے کے سلسلے میں نے ایک بہت اچھی چیز وہاں دیکھی, میں چاہ رہا تھا کہ یہاں اس کو کوٹ کروں. وہاں پہ جتنی بھی بسیز ہیں پبلک بسیز ہیں ان کے اندر یونیسیکس ٹوائلٹس موجود ہیں. حالانکہ سیم بسیز ہیں جو یہ بس ہم استعمال کر رہے ہیں, یوٹونگ اور دوسرے بسیز ہیں ٹائیگر وغیرہ, یہ اس کے اندر آلریڈی کمپنی مینٹین کرتی ہے, لیکن ہمارے پاس آ کے ہم اس کے کیا کرتے ہیں, ہم اس کو الٹر کر دیتے ہیں, ہم وہ چیز نکال دیتے ہیں. یہ دیکھیں جو واش روم کا مسئلہ ہے ایک جگہ رک کے نہیں آتا, دوران سفر بھی آتا ہے. آپ کو دوران سفر بچے ہوتے ہیں ان کو الٹیاں آتی ہیں, بہت سارے ایشوز آتے ہیں. تو ٹوائلٹ اگر اس کے اندر موجود ہو, آپ اپنی اس میں سجیشن میں ڈالیں تو ایک بہت اچھا میرے خیال سے ایک وہ ہوگا, اسٹیپ ہوگا. تھینک یو. بہت شکریہ. ہم نے یہ مینشن کیا ہے, ہم نے مساجد جو ہیں جتنے بھی ہائی ویز میں اور ادروائز روڈ پہ جتنے بھی ہیں ان کو بھی ہم نے یہ شامل کیا. انشاءاللہ مارچ میں جب ہم رکھیں گے سجیشن, یہ اس میں سے ایک ہے. تھینک یو. میری بھی سجیشن ہے. ہمارے ہاں بہت سے اسپیشل لوگ ہوتے ہیں یا بوڑھے معذور لوگ ہوتے ہیں, تو جو نارمل ہیں ان کے لیے تو پھر بھی کسی نہ کسی قسم کا ٹوائلٹ موجود ہے, لیکن ابھی آتے ہوئے بھی میں نے دیکھا کہ 4 ٹوائلٹس بھی بنے ہوئے ہیں تو جو کموڈ نہیں ہے. اگر کوئی بوڑھا ہے یا کوئی معذور ہے تو اس کے لیے کوئی فیسلٹی نہیں ہے. ساری دنیا میں ان کے لیے ایک اسپیشل لوگوں کے لیے خاص اہتمام کیا جاتا ہے. اور دوسری یہ ہے کہ جب تک کمیونٹی ٹوائلٹس نہیں بنتے ہیں یا گورنمنٹ نہیں بناتی ہے تو یہ جو پیٹرول پمپ ہیں ان کو باؤنڈ کیا جا سکتا ہے. یہ بہت کماتے ہیں, تو یہ اپنے اپنے اسٹیشن پہ جہاں جہاں ان کے اسٹیشن ہیں وہاں پہ ایک کم از کم عورتوں کے لیے صاف ستھرا ٹوائلٹ رکھ سکتے ہیں. بے شک اس پر کوئی بیٹھا دیں, پیسے رکھ لیں کہ یہ پیسے دے کر آ جائیں جیسے باہر کے ملکوں میں ہوتا ہے, لیکن ان کو باؤنڈ کیا جائے کہ یہ اپنے یہاں ٹوائلٹ کا انتظام کریں. تھینک یو. تھینک یو. شیور وی ول. تھینک یو میم. کوئی اور کویسچن ہے اگر آڈینس میں؟ ہلو, میں کچھ کہنا چاہتا ہوں. اصل میں جس موضوع پر آج بات ہو رہی ہے, میں سمجھتا ہوں اس ہال میں بیٹھے ہوئے زیادہ تر لوگوں کو اس موضوع کی حساسیت کا پتہ شاید ہو, لیکن اس نے اس کو کبھی اپنا موضوع نہیں بنایا. مجھے یہ بتا دیں کہ کلثوم بلوچ صاحبہ نے جو پٹیشن داخل کی, کتنوں کو پتہ ہے؟ کتنوں کو پتہ ہے کہ ہم سب دیکھتے ہیں چیزوں کو, ہم سفر بھی کرتے ہیں بسوں میں, ہمیں پتہ ہے ٹوائلٹس کا, خواتین کا کتنے پریشان ہو جاتے ہیں. ہم کچھ نہیں کر سکتے, ہم بے بس نظر آتے ہیں بسوں میں. جو کچھ حساس لوگ ہوتے ہیں, کچھ دیکھنے والے ہوتے ہیں, کچھ سمجھنے والے ہوتے ہیں, ان کو پتہ ہوتا ہے. ایک خاتون صبح سے لے کر شام تک بیٹھی بسوں میں, ڈیزل والے بسوں میں اسپیشلی 5-5 10-10 گھنٹے روکتے ہیں ان کو. اصل میں سمجھتا ہوں اس کو ایک ایشو بننا چاہیے. ہمیں کلثوم کے ساتھ اس کو ایشو بنانا ہے. جس طرح ہم پارٹیز, ہم سارے پارٹیز مختلف ایشوز کو لے کر بہت تقاریر کرتے ہیں, بہت زیادہ چیزوں پہ بات کرتے ہیں, حالانکہ شاید ان کا اتنا آنا بھی کسی کی زندگی پر اتنا منفی اثر نہیں کرے گا اگر نہ آئیں. لیکن یہ معاملہ اس آڈینس میں بیٹھے سب سمجھدار, ادب دوست, پولیٹیکل لوگ, سوشل لوگ, شاعر, ادیب بیٹھے ہوئے ہیں. وہ آج سے اس کو RCTC کے لیول پر یا کسی ہم جیسے کسی پارٹی کے لیول پر اس کو ایک ایسا ایشو بنایا جائے کہ بھئی یہ جو بسیں یہاں نے پورے بلوچستان میں, گوادر کراچی تربت کوئٹہ جوب, اس کو اس طرح بنایا جائے کہ اکیلی کلثوم یہ کیس نہ لے کر چلے. ہم سب نے اس کیس میں ان کے ساتھ دینا ہے. اور دوسری اہم بات جو میرا یقین ہے
جو میں کام کر چکا ہوں مختلف ادوار میں, سب سے اہم رول آپ کو پتہ ہے کس کا ہوگا؟ ہم اپنے سرکار کو بھی جانتے ہیں, ہم انتظامیہ کو بھی جانتے ہیں, ہم اپنے بس مالکان کو بھی جانتے ہیں. ان کا مفاد یہ کہ پیسے ملیں, بس میں ڈیزل جائے, مسافر چاہے کتنا بھی خوار ہو جائیں. سب سے اہم ذمہ داری کمیونٹیز کی ہوتی ہے. ہم کیوں چھوڑ رہے ہیں ان لوگوں کو جو بہت کچھ کر سکتے ہیں؟ ہم کیوں ڈپینڈنٹ ہو گئے ان لوگوں پر کہ جی یہ افسر آ کر کرے, وہ افسر آ کر کرے, یہ کرے. یوٹل والوں کی بات چل رہی ہے, ابھی کی نہیں ہے. یہ بات کافی عرصے سے چل رہی ہے کہ برے کھانے ہوتے ہیں, خراب کھانے ہوتے ہیں, ٹوائلٹ خراب ہوتے ہیں, لیکن ہم کچھ کر نہیں پاتے. کیونکہ ہم سب کمپرومائزڈ ہیں. نہیں کرتے بس والوں کے خلاف کیونکہ ہمارے دوست ہیں, نہیں کریں گے ان کے خلاف بات کیونکہ ہمارا ووٹ بینک خراب ہوگا, نہیں کریں گے ان کے خلاف بات ہمارے تعلقات خراب ہوں گے. ہم انسان نہیں ہیں اس جگہ پر, ہم انسان نہیں ہیں. ہم اس چیز کی طرح ہیں جو صرف اور صرف وہ اپنے پاؤں تک دیکھتا ہے. میں خود فیمنسٹ ہوں. میں نے 11 سال خواتین کے ساتھ کام کیا فیمل ایجوکیشن پر. میں نے کیے ساری چیزیں, میں دیکھ چکا ہوں, میں سمجھتا ہوں. لیکن ہماری بے بسی پتہ ہے ڈاکٹر صاحب کہاں آ جاتی ہے؟ ہم بہت کمپرومائزڈ ہیں. ابھی کلثوم صاحبہ کر رہی ہے نا, مجھے پتا نہیں تھا, پہلے پتا نہیں تھا مجھے. اس کے لیے کوئی اس طرح کے ایشو بنایا جائے, اس کو اس طرح لیا جائے کہ ہم کبھی کبھی میری ایک بات ہے, کبھی ہم خود کی بہت سی چیزوں کو قربان کر کے بہت سے فائدے حاصل کر سکتے ہیں. جس طرح اسپیشلی سفر میں ہم خواتین کو دیکھتے ہیں نا, بچیوں کو دیکھتے ہیں نا, اس میں تکلیف ہوتی ہے. اور یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے, اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ ہم اس کو حل نہ کر سکیں. اور میں ریکویسٹ کرتا ہوں سب ہمارے دوست یہاں پورے گوادر کے کریم بیٹھے ہوئے ہیں, آپ لوگ خود اس کو ایشو بنایا جائے, اس پر ڈسکشنز ہوں, اس پر سیمینارز کیے جائیں. چھوٹا معاملہ نہیں ہے, اس پر ورکشاپ ہو, کیوں نہیں ہو سکتا؟ یہ میرا مشورہ ہے. بہت بہت مہربانی. بہت شکریہ آپ کا. منی بھی ایک سجیشن ہے کہ میں ابھی ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹرز ہاں ادا کھلے مخلوق نشتنگا نہ جاگا چے منسلک ہاں پارٹی بھی دگا بیبا وہ ڈسٹرکٹ کا انتہا واش روم جوڑ بیکنا انہیں مردین بھی جنی آدم بھی چیا کہ دا بازے جنی آدمہ کے تی پیریفریزا چیدا شہرائیں نمگا کائیں پا بازارہ پا ڈاکٹرہ پا دگا چیزا بائدے کے تربتے وڑی بڑھائیں ہیڈ کوارٹرز میں گوادریں ڈسٹرکٹ کے ادا ترجا گا روڑائیں سرا پسیل نرسی ادا میں بازی مردم نشتگا کہ بائدی چیزاں ہوں سارا سوچ بیکنا. تھینک یو. تھینک یو ویری مچ آڈینس. اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے ایک سجیشن آپ کی طرف سے یا آپ کی طرف سے کوئی ایکسپیکٹیشن یا کوئی میسج اس ایشو کے اوپر تمام گیسٹ اسپیکر سے اگر آپ دینا چاہیں. ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ ایک اچھی چیز سامنے آئے گی اور پوری بلوچستان کے لیے آئے گی اور بلوچستان کا ہر فرد اس سے فائدہ اٹھائے گا انشاءاللہ. تھینک یو. انشاءاللہ. اوکے, تھینک یو ویری مچ. میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی اپنی تمام گیسٹ اسپیکر سے. میم یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ؟ میم قرۃ العین. میں پھر سے وہی والی بات دہراؤں گی, لیکن اب میں اور انفورس کرنا چاہتی ہوں کہ میسج یہ ہے کہ اگر آپ لوگ اس کو بحیثیت دانشوری, بحیثیت کمیونٹیز, بحیثیت شہری کی اہمیت نہیں دیں گے تو یہ صرف سینیٹیشن کی بات تو ہے, مگر یہ آپ کی عورتیں اور بچوں کا یوریٹری ٹریک کا مسئلہ ہے, جو جاتا ہے بچے دانی میں جاتا ہے اور وہاں پہ سسٹ بناتا ہے, وہاں پہ ٹیومرز بناتا ہے. اور اس کا تعلق جو ہے وہ شادی شدہ عورت نہیں, بچی, ہر ایج کی بچی کوئی ہو, اگر زیادہ دیر تک ہر وقت اگر اس کو 2-2 4-4 گھنٹے اگر اس کو اپنا یورین روکے رکھنا ہے, انفیکشن ہو جاتا ہے اس ٹریک کے اندر, کیونکہ جس چیز کو نکلنا ہے وہ بھری رہی ہے, وہ انفیکٹ کر رہی ہے. اور عورت کا ریپروڈکٹیو سسٹم جو ہے وہ جا کے ملتا ہے اس کے یوٹرس سے, اور یوٹرس کو انفیکٹ کر رہی ہے وہ, اور وہاں پہ سسٹ ہوتی ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا سسٹ ہو رہی ہے آج کل, ہر کسی کو سسٹ ہو رہی ہے. کیوں ہو رہی ہے؟ یہ انفیکشنز ہیں سارے جو یوٹری ٹریکس ہیں, جو سینیٹیشن سے اس کا تعلق ہے. میں صرف یہی کہوں گی بس. جی میم. 3 بہت اہم مشورے آئے. ایک تو جیسے آپ نے کہا کہ
ایک قانوناً ہونا چاہیے کہ ہر بس کے اندر ٹوائلٹ ہو، باہر کی بسوں میں ہوتا ہے تو اس سے کافی سہولت ہوگی۔ دوسرا یہ جو فاطمہ کہہ رہی تھیں کہ معذور لوگ بھی ہوتے ہیں تو کم سے کم ایک کموڈ کا بھی ٹوائلٹ ہونا چاہیے، اور پھر جیسے مجید کہے تھے کہ یہ ایک ایشو کی طرح سے اس کو پھیلانا چاہیے، بار بار اس پہ بات ہونا چاہیے جب تک یہ حاصل نہیں ہو۔ تو ہمیں لگا یہ 3 مشورے بہت اہم ہیں اور ان پہ کام کرنا کی ضرورت ہے۔ تھینک یو ویری مچ۔ میں اپنی گیسٹ اسپیکرز کا بہت شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ نے اس ڈسکشن میں بہت مفید انداز میں جو ہے وہ ڈسکشن میں حصہ لیا۔ تھینک یو ویری مچ، تھینک یو، تھینک یو ویری مچ۔ آپ تمام حاضرین کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے بہت پیشنس سے ہم سب کو سنا اور اپنی مفید آراء سے بھی آگاہ کیا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔